اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا رکوع ہے جناب سورہ البقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں اپنا نائب زمین میں مقرر کرنے لگا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا زمین میں ایسا نائب مقرر کرنے والے ہو جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں نے عرض کی کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تمام چیزوں کے نام سے مراد ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اگر ڈپارٹمنٹ کو دیکھ ذہن میں رکھے تو آج تک جتنی ایجادات انسان نے کرنی ہیں یا قیامت تک کرے گا، سارے کے سارے ہی علوم پھر آدم علیہ السلام کو آتے ہوں گے، اور جتنی ایجادات کی جائیں گی ساری کی ساری دنیا میں استعمال ہونے والی آسائشیں وہ ساری، تو ظاہر ہے فرشتوں کا اب یعنی سکھایا آدم علیہ السلام کو اور پوچھا فرشتوں سے کہ اب تم ان کی چیزوں کے نام بتاؤ۔ ظاہر ہے فرشتے کیا بتاتے ہیں، انہوں نے یہ عرض کی کہ جی ہمیں جتنا علم آپ نے دیا ہے ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، اور آدم کے لیے بھی یہی جملہ ہے برابر کا، جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا کہ جتنا علم ہم نے تمہیں دے دیا ہے بس وہ تمہارے لیے کافی ہے، اور جتنے علم سے تمہیں روک دیا ہے وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک کیا ہے، وہ تمہارے بھلے کے لیے روک دیا ہے۔ جو علم تمہیں نہیں دیا، غائب رکھی ہیں چیزیں تم سے، وہ ٹھیک تمہارے بھلے کے لیے رکھی ہیں، اگر تمہیں وہ ظاہر کر دیں تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کریٹ کرنے سے، تجسس کرنے سے، ٹو لگانے سے پھر منع کیا، اور پھر جنات کے لیے تو بڑا مخصوص قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ یہ مخلوق ہماری ہوتی ایسی ہے، انسان بھی باز نہیں آتے، کریدتے رہتے ہیں۔ غیب کا علم جاننے والوں کی تعداد بہت ہے نا یہاں، آج دیکھا ہوگا آپ نے، اور دعوے دار بھی بہت ہیں۔ میں نے غیب میں نے پہلے پتہ لگ جاتا، میں استخارہ بڑا ٹائٹ جا کر لینا، میں نے پہلے پتہ کیوں لگا کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کاروبار تمہارا چلے گا یا نہیں چلے گا۔ وہ 2 منٹ میں آن لائن استخارہ، کمپیوٹر استخارہ، ٹی وی استخارہ، نیٹ استخارہ، پیر صاحب استخارہ، بابا جی استخارہ، باجی جی استخارہ، خالہ جی استخارہ، اماں جی استخارہ، ڈھیر استخارہ.com موجود ہے، جو مستقبل کا حال دعوے دار ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ہم 2 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے آگے کیا ہونے والا ہے، رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہے، جی کاروبار چلے گا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیزیں ہم نے غائب رکھی ہیں وہ تمہارے بھلے کے لیے غائب رکھی ہیں کہ تمہارا توکل قائم رہے، پھر نفع ہو اور پھر نقصان ہو، اور پھر ایک سسپینس ہو، ایک ایکسائٹمنٹ ہو، کچھ اچھا ہو کچھ برا ہو، تمہارے اندر ایک جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تم سیکھو، نفع اٹھاؤ، نقصان اٹھاؤ، حوصلہ پیدا ہو، کانفیڈنس پیدا ہو، آگے بڑھو، سیکھنے کا عمل ہو۔ غائب کے چکر میں پڑے رہو گے تم آگے سیکھو گے کیا؟ استخارہ غلط آ گیا، اے رشتہ ٹھیک نہیں، یہ کرنا ہی نہیں، خامخواہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی اسٹیٹک ہے اور وہ آپ کے استخارے پر ہے کہ جی وہ بدلے گی؟ وہ تو بادشاہ جب چاہے اپنی مرضی بدل دے، آگے تو حالات اس نے بدلنے، وہ تو اس کے اوپر کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ وہ ایک مضبوط سخت حالت ہے کہ جی فائدہ استخارہ نکل آیا ہوں میں اس کو آگے نہیں بتانا۔ اللہ تعالیٰ کو تو مجبور نہیں کیا ہوا نا، نہ کر سکتا کوئی، جب چاہے بدل دے اپنی مرضی۔ قرآن شریف کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے بدلی ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے
کہ ہم تو جب کوئی آیت نازل کرتے ہیں ہم چاہیں تو اسے منسوخ کر دیتے ہیں، جب منسوخ کرتے تو اس کی جگہ اچھی آیت اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے۔ یہ ہمارا طریقہ رہا۔ یہ بھی لکھا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے طریقے میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ مرضی کی بات ہے کہ میرا طریقہ نیکوکاروں کے لیے جو طریقہ ہے وہ نہیں بدلتا، بدکاروں کے لیے جو میرا طریقہ ہے وہ نہیں بدلتا، میری سنت میں تبدیلی نہیں ہے۔ خیر کا کام کرو گے میں تمہیں خیر کا اجر دوں گا، برائی کا کام کرو گے میں تمہیں اس پہ ضرور پکڑوں گا، میرا طریقہ یہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن مرضی منشا، حتمی فیصلہ، قرآن شریف کا نازل کیا جانا اور قرآن شریف کی آیتوں کا تبدیل کر دینا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر منحصر ہے، جیسے چاہے کرے، اور کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ غیب کے علم جاننے اور غیب کے علم کا جاننے کا دعویٰ رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور لوگ کئی تو اس بات پر مشہور ہیں، بڑے بڑے ہیں یار، بابا جی بڑا ٹھیک بتا دیتے ہیں، خالہ جی اماں جی بڑا ٹھیک بتا دیتے ہیں۔ گاڑی چوری ہو جائے تو لوگ پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، چیک کر کے بتاؤ جی کدھر ہے، بچہ گم ہو جائے تو پھر بابا جی تیار، میں دس دیں گا کتنے گئے۔ ایک عجیب سا فنومینا ہے کہ جی یہ صاحب مراقبہ، صاحب مشاہدہ جو صوفی درویش ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہے گمشدہ چیزوں کے تلاش، اور ظاہر ہے مائیں رو رہی ہوتی برا حال ہے تو کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، کرو نا بھائی، اگر تمہارے پاس کوئی صلاحیت کوئی علم ہے۔ میں آپ کو بڑی واضح ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کا صاحب مراقبہ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ صاحب مراقبہ اس لیے ہوتے ہیں، نہ صاحب مکاشفہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کمالات آپ کو آ جائیں گے۔ آپ کو تو جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو ترک کر دینا ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، آپ کو وہ چھوڑنا ہوتا ہے، آپ کو تو راضی و رضا رہنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ عقیدہ بنانا بڑا مضبوط مشکل بات بتانے لگا ہوں کہ قید و بند، موت و حیات، قبض و بسط، کیا یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتی؟ یا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو رزق دیا جائے اور کس کا رزق روک لیا جائے، کس کو موت دے دی جائے کس کو زندہ رکھا جائے؟ کیا انسان جانتا ہے اس بات کو یا اللہ جانتا ہے؟ اور جب وہ کسی کو بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے یا آپ کی دوا شفا دیتی ہے؟ کیا کون دیتا ہے؟ مالک و مختار وہی ہے۔ سمندروں میں طوفان لانے والا، کشتی میں بیٹھے ہوئے معصوم عورتیں اور بچوں کو ڈبو دینے والا خود ہے۔ کس کی جرت ہے وہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ زیادتی کی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے یہ بڑا غلط جا ہو گیا ہے جی۔ چلتے جا رہے ہیں، عورتیں بچے کھیل رہے ہیں، ٹرین جا رہی ہے جی، روٹی شوٹی کھا کے بچے بیٹھے، اور ٹرین جا کے ڈھا دوسری ٹرین میں ٹکر مار جاتی۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہیں گے نہیں یہ اسٹاف کی غلطی سے ہوتا ہے، اسٹاف کی غلطی سے ہوتا ہے، ٹرین کی ٹھیک نہیں ہوتی، نالائق اسٹاف بیٹھا ہے۔ یہ نالائقی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسٹاف سے غلطی کرانے والا کون؟ کیا وہ اپنی مرضی سے؟ یہ ایک مضبوط جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے ہر چیز میں، اس نے موت کا وقت اور موت کا طریقہ لکھ رکھا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اور بالکل ایگزیکٹ جیسے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، خوشی اور تمنا ہوتی ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، اس کو بدلنے والا، اس کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اصل عقیدہ تو یہ، باقی آپ اس پہ کرتے رہیں بحث کہ یہ مطلب ہے جی گناہ گار کو سزا نہ ہو، اور وہ بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کرتے ہیں۔ حتمی فیصلہ، طاقت کا اختیار اور فرمان جاری کرنا یہ اللہ کا ہی کام، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے یہ آپ کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھا اور برا ہے، نفع اور نقصان آپ کرتے ہیں، گناہ اور ثواب آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی کرتا ہے۔ اس کے لیے گناہ اور ثواب کیا چیز ہے؟ اس کے لیے نیکی بدی کیا ہے؟ اس کے لیے جنت دوزخ کیا ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، اس کو کیا لگے جنت کیا اور دوزخ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا اگر وزٹ ہوتا ہے دوزخ میں تو کیا اس کو گرمی اور حرارت لگے گی؟ وہ ہزار فٹ کے لمبے شعلے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مطلب رکھتے ہیں؟ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، تکیے، ٹیک، شرابن طہورا، حور و مقصورات اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے نا۔ یہ تو انسان کے لیے معنی رکھتے ہیں، مخلوق کے لیے۔ انسان ہے، جنات ہے، مخلوق ہے، چرند ہے، پرند ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، برا ہے یا اچھا ہے، یہ تو آپ کے لیے۔ اس کے لیے شیر کیا اور بکری کیا اور کتا کیا اور خنزیر کیا اور گھوڑا کیا اور گدھا کیا،
تو آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، تم ان پہ سواری کرو، یا ان کا گوشت کھاؤ، یا ان کا دودھ پیو، یا ان سے چراگاہ میں استعمال کرو، یا جنگ میں استعمال کرو، تمہارے لیے۔ ہم نے تھوڑی جا کے جنگیں لڑنی گھوڑے پر بیٹھ کر، میرا کام نہیں، وہ بہت بڑی ذات کی بات ہے۔ تو تمہیں فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو اس نے لکھ رکھا ہے کہ کس کے وقت کیسے آئے گا۔ اچھا اور برا تو آپ لوگوں نے بنایا، میں نے بنایا، یہ بڑا برا ہوا اور یہ بہت اچھا ہوا، کمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسا بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا، نقصان کرے گا، تکلیف پہنچائے گا لوگوں کو۔ ان فیکٹ تو یہی ہو رہا ہے، ان فیکٹ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں وہی ایک ہی بات روتا رہتا ہوں کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ جی میری آج سے فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ ایک گروہ ہمیشہ اس کے خلاف ہوگا، وہ کہے گا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی ایک سٹینڈ ایک بڑی قوم کا موجود ہے۔ وہ قوم کہتی ہے کہ اس نبی نے آ کر ہمارا بڑا نقصان کیا، ایسا نہیں ہوا۔ ایک گروہ راضی ہوتا ہے، ایک گروہ ناراض ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کی پوری رجیم تباہ کر دی، فرعونیت ہی مکا کے رکھ دی، جڑ مٹا دی، جو کئی ہزار سال سے فرعونیت چل رہی تھی نسل در نسل، وہ آخری کیل ٹھوک کے فارغ کیا اس کو۔ تو فرعونیوں پہ کیا گزری ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہوں گے، ان کے کیا ریزرو ہوں گے کہ ایک آدمی آیا ڈنڈا لے کر اور ایسی تیسی پھیر دی پوری حکومت کی، سارا سیٹلڈ سویلائزیشن تباہ کر کے فارغ کر کے نکل گئے، غرق کر دیا، ہمارے بادشاہ کو پانی میں ڈبو دیا، کمال جادوگر تھا۔ یہی کہتے ہوں گے نا، یہی کہتے ہوں۔ قوم اپنی لے کر آپ نکل گئے، وہ بھی نافرمان ہی نکلی آگے جا کے، تھوڑے سے ماننے والے۔ تو وقت کے جلیل القدر نبی کے لیے بھی کہنے والے باز نہیں آتے اور منکر ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا امام حسین کا شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت پہ غم کرنے والوں سے بہت بڑی تعداد ان کی تھی جو خوش تھے کہ اچھا ہوا ان کو قتل کر دیا گیا، ورنہ بڑا نقصان ہوتا۔ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے۔ یزید والے لشکر والے وہ زیادہ تھے، اور جنگ وہی جیتا تھا۔ یہ تو ڈیفیٹ ہو گئے نا اس طرح سے، تو پوری فیملی کو بالکل بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو اصولی فتح تو یزید کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اصولی فتح تو اسی کو ملی ہے، حکومت میں تو وہی آیا، حکمران تو وہ بن گیا۔ حرم پہ مکہ پہ بھی قبضہ اس کا تھا، حرم مدینہ پہ بھی قبضہ اس کا تھا، اس کو تو پوری فیملی کو انہوں نے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے الگ نہیں ہو سکے کہ وہ کہتے کہ جی میں نے جب بھی کیا بس بھلا ہی بھلا ہوا، کوئی میرا انکار ہی نہیں ہے کہ جی میری ذات سے نقصان ہوا۔ ایسا نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ یہ دو گروہ ہمیشہ ہو جاتے، خیر سے ہی جناب لوگ شر کی بو پا لیتے، کرتے ہیں ایسا، بعض نہیں۔ اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آزاد ہے، نہ وہ خیر میں پڑتا ہے نہ وہ شر میں پڑتا ہے، دونوں اس کے لیے بے معنی یا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بحث نہیں ہے اس پر۔ گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی، اچھا اور برا، جنت اور دوزخ، اللہ تعالیٰ کا ٹاپک نہیں ہے، بندوں کا، مخلوق کا ٹاپک میجر ٹاپک ہے، پرائمری ٹاپک یہ اس پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کرو، بسم اللہ کرتے رہو، کیونکہ تمہیں کچھ کرنا تو ہے، تمہیں ایک بحث چاہیے تو کرو، ایسا ہی ٹھیک، تم اس میں مصروف رہو گے، ٹھیک ہے، تمہارے اندر ایک پوٹینشیل پیدا ہوگا، نیکی اور بدی جب تمہارے ٹارگٹ ہو جائے گے، اچھے اور برے، تم چلو گے آگے، نہیں تو جمود طاری ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ گے کسی کونے درخت کے نیچے، کسی غار میں گھس جاؤ گے کہ جی جب مرنا ہی ٹھہرا تو بیٹھ جاؤ چپ کر کے، انتظار کرو موت کا، 70 سال 80 سال 100 سال آئے گی موت، روح نکل جائے گی، کیتی کرائی ساری فارغ ہو جائے گی، جب روح ہی نکل گئی ساری ایفرٹ کھوتے کثر ہو جائے گی، کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آپ کما لیں اربوں خربوں ڈالر کما لیں، کچھ بھی نہیں ہے، آخر جب آپ کی موت آ جائے گی تو وہ تو فارغ ہو گیا نا، یوز لیس ہو گیا آپ کے لیے، ختم۔ تو جب یوز لیس نہیں ہونا ہے ایٹ دی اینڈ، تو آپ بیٹھ جائیں کسی کو، محنت کیوں کرتے؟
ایجادات کیوں کرتے؟ ضرورت نہیں. آپ نے ایٹم بم بنا لیا، آپ نے ایٹمی بجلی گھر بنا لیا، آپ نے ڈیم بنا لیے، آپ نے جہاز بنا لیا، آپ نے ملٹی اسٹوری بلڈنگ، اسمارٹ سسٹم لیا، انٹرنیٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو پھر ادھر ہی رہ گیا وہ چیزیں، باقی سارا آپ کے استعمال سے تو ختم ہو گیا. نہ ہوتا یا ہوتا ایک برابر ہو گیا. جب ایک برابر ہی ہونا ہے، اینڈ پہ آپ کے ہاتھ سے سارا ہی نکل جانا، تو پہلے اس میں ذلیل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ذلیل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پیچھے لگژریز کے پیچھے، مال کے پیچھے، متاع کے پیچھے، آرام کے پیچھے، سکون کے پیچھے زمین پر سو رہے ہیں یا بستر پر سو رہے ہیں. اینڈ پہ تو آپ کو یا جلایا جائے گا، یا بہایا جائے گا، یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈالا جائے گا، یا مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے گا. جس مذہب کے آپ ہیں آپ کا انجام تو یہی ہوگا. تو بھائی جان اس میں کھپنے کی کیا تم تھی؟ تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا ضرور دیتا ہے کہ تم نے کیا یہ ایسے ہی تھا، بیکار بیکار، اور ہمارے لیے شروع سے بیکار ہے. تمہاری نیکی، تمہاری وزیر، تمہاری جنت، تمہاری تو ہمارے لیے شروع سے بیکار ہے. میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، میرا کچھ لینا دینا نہیں اس کام، تمہارا بہت ہے. اسی لیے کہ اگر نہ ہو تو پھر وہ سرکل نہیں چلے گا. ہے جی، گیم آف ڈیتھ چلایا ہے اس لیے لوگ زندگی کی طرف بھاگتے ہیں. نہ چلاتا تو زندگی کی طرف کون بھاگتا ہے؟ اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی، یہ وہ دوسرا تیسرا. ہم نے بڑے بڑے شغل تمہیں دے دیے کہ تم اسے ڈسکس کرو، کیونکہ تمہیں کچھ تو کرنا ہے. تم بور آدمی ہو، بوریت تمہیں آ جاتی ہے، تمہیں ٹاپک چینج کرنا ہوتا ہے بار بار. تو ہم تمہیں نئے نئے ٹاپک دیتے ہیں کہ اب اس پہ ڈیبیٹ کرو، اور یہ اچھا ہو گیا اور یہ برا ہو گیا، کرو. انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کو بھی کہا کہ فساد تو کرے گا لیکن اب کچھ تو کرے گا. اب جب بنا دیا تو کرے گا، اچھا بھی تو کرے گا، مجھے راضی بھی کرے گا، مجھے ناراض بھی کرے گا. تو یہی تو ایک شغل لگانے لگا ہوں میں، یہی تو گیم ہونے والا. باقی اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ تو اصلی بتائے گا، تو وہ خود اگر بتائے گا میں نے کیوں بنایا. انی عالم ما لا تعلمون، تو اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو قیامت کے بعد کہیں اگر آپ کا رابطہ ہو گیا اور آپ نے کوئی گپ شپ اچھی کر لی اور آپ نے پوچھ لیا کہ جی کیا مطلب تھا اس کا، جو آپ جانتے ہیں ہمیں بھی بتائیں ذرا. آپ نے ہمیں بنایا تھا، دنیا میں بھیجا، آدم کو بنایا، شیطان کو بنایا، ہوا کو بنایا، درخت کھلایا، درخت اگایا بھی خود، پھر اس کو منع بھی خود کیا، پھر اس سے کھانے کی ترغیب بھی خود پیدا کی، پھر ہمیں جب کھلا دیا تو ہمیں کہا گناہ گار بھی ہو گئے. جب گناہ گار ہوئے تو معاف بھی آپ نے خود کیا. یہ مطلب کیا ہے ساری بات کا؟ آپ ہمیں بتائیں. تو اگر مرضی ہوئی صاحب کی تو بتا دیں، ورنہ آپ اندازے لگاتے رہیں، اسی میں کئی نسلیں نکل گئیں، کئی اور نکل جائیں گی. اس کا جواب حتمی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا. شاید کوئی سیانے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمیں کیوں بنایا. اس کو انہیں جواب دیا ہے کہ جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن شریف کی آیت نہیں بولتے کہ میری عبادت کرو. مان پکی بات ہے، پھر اب ایسا ہی ہے نا، اب اس سے بدلنا نہیں بھائی جان. قرآن شریف کی آیت، پھر آپ اللہ کی مرضی کے علاوہ بھی کچھ نہیں کرتے. نہیں کرتے نا، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں؟ من میں سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، آپ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. اس نے لکھ رکھا ہے کہ تم کس طرح کیا کرو گے. کوئی چیز حادثاتی نہیں، کچھ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، ہم نے لکھ رکھا ہے. اپنے وقت پہ ہر چیز ہو جاتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج جب جلاتا ہے صحرا میں، پیاس سے مار دیتا ہے قافلے کے پورے کو، پانی کی ایک بوند نہیں برستی، بارشوں کو حکم نہیں ہوتا کہ برس جاؤ یہاں پر، تو کوئی ظلم جبر ہو رہا ہوتا ہے. ساری بارشیں سمندر میں برسا دیتے ہیں جو ہوتا ہی نرا پانی ہے. ہر وقت طوفان آیا ہوتا ہے، بارش ہی بارش برس رہی ہے، صحرا سوکھے کا سوکھا ہی ہے. تو بارش تو وہاں برسے جا کے جہاں سب سوکھا پڑا ہے، لیکن وہاں نہیں ہوتی، وہ سمندر میں ہوتی. اور پھر کشتیاں جب پھنستی ہیں پانی میں جا کر، بھور میں اور طوفان میں، اور مرتا ہے بے قصور بھی اور قصوروار بھی، تو یہ اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہوتا ہے. بچائے تو بچا لے، لیکن وہ تو تباہ کرنے میں اور کشتی کے پشتوں کے پشتے توڑنے والا خود ہے. وہ یزید کو فتح دینے والا ہے امام حسین کے مقابلے میں، یا یزید خود ہی فتح یاب ہو گیا، خود ہی ہو گیا. وہ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نماز میں شہید کروا دیتا ہے. ایک منافق منکر
مردود کے ہاتھ سے، یا اس کا ہاتھ خود چل جاتا ہے اپنی مرضی سے، اور حضور سیدنا علی کو وہ شہید کر سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کیا اپنی مرضی سے کرتا ہوگا؟ کیا اللہ کے علم سے باہر، اللہ کے لکھے ہوئے سے باہر کرتا ہوگا؟ یا ایسا ہی لکھا ہوگا لکھنے والے نے، ایسا ہی ہوگا، اور مسجد کے اندر ہوگا، اور حرم میں ہوگا، اور خلیفۃ الوقت پہ ہوگا جو سب سے طاقتور ہوگا، اسی کو پیچھے سے چھرا مار دیا جائے گا صحابہ کرام کے گھیرے کے اندر جماعت کے دوران؟ کیا اللہ کی مرضی سے باہر ہوتا ہے؟ یہ اس کی مرضی کے علاوہ ہوتا ہے، یا شیطان کی مرضی سے ہوتا ہے؟ آپ کس کی مرضی جانتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے شیطانی تھا اور شیطان کو اختیار ہے۔ اب کر لو بحث بھائی، شیطان کی طاقت چیز کیا، اوقات کیا شیطان کی اللہ کے آگے ہے؟ کیا وہ ادنا کیڑا نما مخلوق، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی طاقت کیا کہ کیا ہے؟ حضور سیدنا عثمان غنی کو مسجد کے اندر جب شہید کیا گیا ان کی بیگم کے سمیت، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو گیا، وہ اللہ کی مرضی سے شامل حال نہیں ہے اس میں، ایسا نہیں، اللہ کی عین مرضی سے ہی ہوا ہے، عین مرضی سے۔ وہ جاتا ہے صحیح تھا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ جانتا تھا، اور اس نے شر پیدا کیا، اور شر بنانے والا، اور اس کو شر پہ آمادہ کیا، اور اس نے مارا آگا، اور سارے کا سارا الزام لگا کہ اس پہ ظلم کی ایک اور انتہا حضرت امام حسین پہ اور حضرت امام حسن پہ الزام لگ گئے، سازش کرے کوئی اور جس پہ پیچھے تکیہ تھا پوری امت کا کہ یہ چلا لیں گے، سنبھال لیں گے، الزام ان دونوں بھائیوں پہ، حضرت علی پہ، کہ یہ انہوں نے مار دیا۔ اور اسی جرم کی پاداش میں سیدنا علی کو شہید، اسی الزام کے تھرو کہ جی انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا ہے یا کروایا ہے، ایک سازش ہوئی ہے زبردست، اور بدلے کے طور پہ سیدنا علی کو چھرا مار دیا گیا۔ یہ کیا اللہ کی مرضی سے باہر ہوا ہے؟ سارا کہ مرضی منشا سے باہر ہوا؟ کیا اس کی طاقت اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے تھے یہ لوگ شر پھیلانے والے؟ باہر تو نکل نہیں سکتے، اس کی مرضی سے باہر تو کچھ نہیں، نہ کبھی ہوگا، کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا۔ انسان ایسے ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی چلتی ہے، اور اس کا ہی نظام ہوتا ہے، وہ جیسے کرتا ہے اچھا، اور وہ جیسے کرتا ہے برا، وہ کرتا ہے خود۔ اصل بات تو یہی ہے، باقی اس میں بحثیں بہت ہیں، اور بڑے سراخوں پر ٹھیک بحث ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے رکھا ہے، اور وہ جو شیطانی برائی کے کام ہے وہ سارے منسوب ہیں شیطان سے، تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ بالکل صحیح اصول ہے، وہ بالکل صحیح اسکول آف تھاٹ ہے، میرا بھی غلط نہیں مجھے لگتا کہ اصلی بڑی طاقت تو شیطان کی نہیں ہے، کیسے ماننے کے ہے اور اختیار ہے۔ اللہ کے اختیار سے کمپیریزن کریں گے تو پھر کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ صحیح حدیثوں سے بتا رہا ہوں میں، صحیح حدیثوں سے اور قرآن شریف کی آیتوں سے بھی ایسا۔ آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ ان کو چیزوں کے نام بتا دو، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ آدم علیہ السلام تم پر فوقیت رکھتے ہیں، تم پر برتری رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے کہتے جی دسے تو تسی آپ ہی ہے نا، سانو بھی دس چھوڑنا سی، دسے تو آپ ہے نظارہ سارا ہی جگہ۔ تو بہرحال فرشتے کیا جواب دیتے؟ یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ الہام فرماتا کہ یہ پوچھو مجھ سے، یہ جملہ کہو، تو فرشتے کہتے۔ اب جب یہ کہا نہیں تو فرشتوں کو کیا پتا کہ ہم نے اگلا جواب یہ دینا ہے؟ یہ بھی سکھایا جاتا، تم سیکھتے اور کہتے۔ انسان کو سکھا دیا سارا کہ تم گلا بھی کرنا، شکوہ بھی کرنا، غلطی بھی کرنا، توبہ بھی کر لینا، پھر غلطی کر لینا، توبہ کے بعد پھر توبہ کرنا، پھر غلطی کے بعد پھر توبہ کرنا، اور گرتے رہنا اور اٹھتے رہنا۔ یہ سکھانے والے نہیں سکھایا بھائی، اور کر رہا ہے وہ سیکھ کے بعد، کیونکہ وہ سیکھ چکا ہے بھائی اس بات کو، وہ ٹیکنیک سیکھ چکا ہے۔ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، باقی فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان کا سٹینڈ بھی یہی تھا کہ جی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے کس نے بہکایا کہ مت سجدہ کرنا، اور تم بڑے برتر ہو، اور آدم بڑا وہ ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، تم آگ سے بنا، یہ میرے دماغ میں دل میں ڈالنے والا ہے کون؟ یہ آپ ہی تو ڈالتے ہیں نا دل میں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری تو مرضی، سوچ تمہاری نہیں ہوتی، میری سوچ ڈالی ہوئی ہوتی ہے تمہارے دل میں، جب پیدا ہوتا ہے خیال، وہ خیال میں پیدا کرتا ہوں۔ آدم کے وہ اپنا شیطان نے بھی اس موقع پہ یہ سوال کیا لگا کہ مجھے بہکانے والا کون ہے؟
مجھے بھٹکانے والا کون ہے؟ یہ جو میں نے غلطی کری ہے، یہ غلطی مجھ سے کرائی کس نے؟ میں نے تو آدم کو، چلو یہ آپ مجھ پہ ڈالیں گے آئندہ کہ جی میں آدم کو بہکا رہا ہوں، لیکن پہلا جو یہ غلط کام ہوا ہے، میں نے جو کیا ہے، جو مجھ سے کرائی ہے، کس نے مجھے غلط راستے پہ سکھایا؟ اگر آپ نہ سکھاتے تو مجھے کیا پتا تھا کہ غلطی کیا ہوتی ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، کافرین کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت تو کوئی مثال تو نہیں تھی نا پیچھے کہ جی کفار یہ ہوتے ہیں، شیطان نے دیکھ لیا اچھا یہ کفار ہوتے ہیں، نیکوکار کی یہ ہوتے ہیں۔ اس وقت تو نہ نیک تھے نہ بد تھے، آدم ہی پہلا بنا تھا بھائی، جنت دوزخ میں آنے جانے والے تو تھے۔ تو باہر شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کے ٹولے میں داخل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے فرمایا اے آدم رہو اور تم تمہاری بیوی جنت میں، اور دونوں کھاؤ سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے نزدیک مت جانا جو ہم نے خود ہی لگا دیا ہے تو جنت میں، اس لیے کہ یہ ممنوع ہے۔ جب ممنوع تھا تو جنت میں کیوں تھا؟ لیکن اب پوچھے کون؟ بڑے صاحب سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بڑے افسر سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے جی، فائنل اتھارٹی سے کون پوچھے کہ جی آپ نے جب ممنوع رکھا ہے تو آپ اس کو الگ رکھیں، آپ اس کو عرش فرش پہ لے جائیں، کہیں سدرۃ المنتہا پر لے جائیں، یہ ساڑھے واسطے جو ہے کوئی نہیں رکھا کیوں ہے جناب؟ فتکون من الظالمین، اگر تم نے اس کو استعمال کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اور کیا انہوں نے یہی جو کہ ہوتا ہے آج بھی بالکل ایسے ہی، کہ آپ جب بچوں کو کہہ دیں نا کہ جی میں ذرا جا رہی ہوں دروازہ بند کر کے، اور یہ فریج مت کھولنا، کبھی تم اس میں انگلیاں مارتے رہو جو کسٹرڈ میں نے تمہارے باپ کے لیے پکایا شام کو آ کے کھایا، تو بچہ صرف وہی کرے گا جو آپ نے منع کیا۔ آپ کے باہر جاتے ہی، میں جیسے ہی سوتا ہوں نا کمرے میں نے سخت منع کیا بچوں کو موبائل نہیں اٹھانا ہے، میرے بستر پہ تکیے کے پاس رکھا ہوتا ہے، میں سوتا ہوں ٹھک چپکے سے آتا ہے بچہ اٹھا کے لے جاتا، میرے اٹھنے سے پہلے واپس رکھ دیتے وہ سمجھتے ہیں باپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کھیل کھال کے انہیں پتہ ہے کہ یہ جب جاگ رہا ہوگا تو بھائی ہمیں کھیلنے نہیں دے گا، تو ہم جو پروہیبٹڈ کام ہیں وہ ہم ان کی غیر موجودگی میں کر لیں۔ تو میں تو سو رہا ہوتا، میری آنکھیں بند ہوتی، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں تو کبھی بند نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ نے ہی نازل کیا ہے، ہمیں تو یہی پڑھایا ہے آپ نے لکھا ہے، ہم نے تو لکھا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو آپ تو بالکل بیدار تھے نا جب غلطی ہو رہی تھی جنت کے اندر، شیطان بہکانے آیا تو آپ جانتے تھے شیطان آ گیا ہے بہکائے گا، اب یہ آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں تھے نا، آپ دیکھ رہے تھے یہ یہی ہو رہا ہے، اور آدم کو بہکا رہا ہے کہ آ جاؤ تمہیں جناب علی ہمیشگی کی دنیا بتاؤں اور تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ جب شیطان کہہ رہا تھا تو آپ تو جانتے تھے نا کہ یہ دیکھو باتیں کیا ہو رہی ہیں ان کی، اور آپ اس وقت ہنس رہے ہوں گے اندر ہی اندر، یا غصے میں ہوں گے، جو بھی ہوں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کھا رہے تھے پھل آپ دیکھ رہے تھے، آپ روک سکتے تھے اس وقت، آپ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ وہ بدتمیزوں چلو بھاگو یہاں سے، میں جاگ رہا ہوں، آپ نے کیا سمجھا میں سو رہا ہوں، چلو بھاگ جاؤ درخت کے پاس، ڈنڈا اٹھا کے دکھاتے، نہیں دکھایا، آپ نے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا چلو کھا لو۔ کون سوال کرے اس بات کو؟ تو آپ کی موجودگی میں جب ہو رہا ہے تو کیا اس میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں پرانی، آپ نے سنی بھی ہے۔ 3-4 چور تھے، ہم کو کچھ کمال حاصل تھا، کمال نقب لگاتے تھے، چوری کرتے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا وہ کمال آدمی تھا، وہ کوئی سیدنا عمر کی سنت پہ چلنے والا آدمی تھا، وہ رات کو گشت کرتا تھا شہر میں، اور گھومتے پھرتے لوگوں کے حالات دیکھنے، اور کہیں اناج کی بوری پہنچا دی اور کچھ کر دیا، کسی کے یہاں پیٹرول کا ڈبے بھی رکھتے ہوں گے، شاید آج کے دور کا کوئی بادشاہ ہو تو پیٹرول ہی لائے گا یا چینی لے کر آئے گا، کسی کے گھر میں رکھ جائے گا، یا پھر کوئی ڈالر چھوڑ جائے گا وہاں بریف کیس، جو ہر ایک کی دلی دعا ہے کہ یا اللہ میں سو کے اٹھوں ڈالر کا ایک بریف کیس میرے گھر میں ہو، شاید ایسا خلیفہ۔ دوبارہ لوگ بادشاہ کہیں سے گزرا نا تو اس نے خسر سنی چوروں کی، اور وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے۔ چوروں نے کہا جی آپ کون؟ ان کا جی میں مسافر ہوں۔ چوروں نے کہا جی ہم تو ہیں چور اور ہم جا رہے ہیں ڈکیتی کرنے۔ اچھا جی، اب چوروں میں کمال تھا، اس نے ایک نے کہا میں تالے کھول لیتا ہوں، جیسا مرضی قفل ہو میں کھول لیتا ہوں۔
दूसरे ने कहा मैं जानवरों की बोली जानता हूँ। तीसरे ने कहा मैं जिसको एक दफा देख लूं जान लेता हूँ, जैसा मर्जी भेष बदल ले मैं पहचान लेता हूँ। साहिब कमाल लोग थे। चौथे ने कहा मैं सूंघ सकता हूँ खजाना कहाँ है, माल कहाँ पड़ा है, सोना चांदी सूंघ कर बता दूंगा कहाँ है। चारों ने अपना अपना कमाल बताया। ये जो बादशाह थे मुसाफिर बनकर बीच में बैठे, उसने कहा भाई तुम भी कोई साहिब कमाल हो? कहा जी मुझे एक कमाल है, मैं जब गर्दन हिलाता हूँ तो फैसले हो जाते हैं। उनका तू तो बड़े ही कमाल का है, तू हमारा साथी बन जा। ये 5 इकट्ठे हो गए और इन्होंने कहा आज कहाँ चोरी करें। तो ये जो मुसाफिर साहब थे जो बादशाही थे, इन्होंने कहा सीधा ही बादशाह के महल में नकब लगाओ, माल तो वहां होगा। सूंघने वाले ने सूंघा उस सिमत में महल की तरफ, उसने कहा वाकई माल तो असल इधर है, नकब इधर ही लगाई है। गए जनाब अली जहां खजाना पड़ा था, डायरेक्ट सूंघने वाले ने सूंघ कर बता दिया कि यहाँ। अब भौंके कुत्ते बादशाह के महल के। फौरन जनाब अली जो जानवरों की बोली जानता था, उसने कहा कि आज कुत्ते अजीब बात कर रहे हैं। कुत्ते कह रहे हैं कि मालिक साथ है और भौंकना नहीं है, आने दो, अपने ही बंदे। हैरत है, कमाल है, पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आई बात। एंट्री हो गई, ताला खोलने वाले ने ताला खोल लिया, सारे निजाम पूरे हो गए, फर्स्ट क्लास किया, इकट्ठा किया, निकला, फर्स्ट क्लास फैसला हो गया। अपना अपना माल बांटा और अपने अपने रास्ते को हो गए। सुबह दरबार लगा, बादशाह सलामत अपने सही बादशाह वाले भेष में वापस तख्त पे बैठ गए। आकर दरबार लगा, हकारों ने कहा गजब हो गया, चोरी हो गई, महल सरकारी खजाना लूट लिया। बादशाह ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चोर पकड़ के लाओ, तुम्हारा भी इम्तिहान है, देखते हैं कैसे मिलता है। अब है फलाने इलाके में, ढूंढो चोर। आखिर जब हुक्म हाकिम था तो पकड़े गए आखिर। अब जब बादशाह को पता ही थी सारी बात कि चोर कहाँ से निकला, कहाँ से आया, किधर बैठा है, किधर माल नसीब हुआ, फिर क्या मुश्किल था पकड़ना। पाया ऐसे ही पकड़ लिया है, ऐसे ही पकड़ लिया। पकड़ा, चोर इकट्ठे हो गए, सामने आ गए सारे। जो पहचानने वाला था उसने देखो हो ये जो गाना पहचाना, ये तो ये वही था जो रात को था हमारे साथ। उसका कमाल यही था, उसने कहा था मेरा कमाल ये है कि मैं पहचान रखता हूँ, जिसको एक बार देख लूं जितना मर्जी भेष बदल ले मैं पहचान लूंगा। आखिर पहचान लिया, उसने कहा ये आप ही थे। बादशाह ने कहा भाई अब तुम भाग तो सकती, तुमने चोरी की है, मैं तो तुम्हारे साथ था, मैं जानता हूँ ना सारी बात, मैं जानता हूँ। जी हाँ बिल्कुल ऐसी है, कुत्ते ने भी हमें बता दिया था कि मालिक साथ है। उस वक्त हमारी अकल पे पर्दा पड़ा था, उस वक्त तो कुत्ते ने उसी वक्त बता दिया था कि मालिक साथ है। तो हमारा कमाल आपने देखा, मैंने पहचानने वाले ने पहचान लिया, सूंघने वाले ने खजाना सूंघ कर बताया कि बिल्कुल बताया, ताला खोलने वाले ने फट खोला कि जी खोल दिया। क्या तुम अपना कमाल दिखाओ। बादशाह को कहा भाई तुम हमारे साथ थी, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। तुमने कहा था गर्दन हिलाओगे फैसला हो जाएगा। तो बादशाह ने कहा हाँ अब मेरे कमाल का वक्त है, गर्दन हिलाता हूँ। कि ठीक है भाई ये चोरी माफ है, क्योंकि इस चोरी में बादशाह खुद शामिल था। बादशाह खुद जो शामिल था। तो बादशाह खुद शामिल होता है या नहीं, आपको क्या लगता है? जब तुम 3 होते हो चौथा मैं होता हूँ, 4 होते हो 5वां मैं होता हूँ, जब सरगोशी करते हो मैं सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूँ। बादशाह कभी दूर होता है? बादशाह किसी काम से दूर है या हमेशा हमा वक्त साथ होता है? ना उसके लिए कुछ नफा, ना उसके लिए कुछ नुकसान, ना उसके लिए कुछ चोरी, ना उसके लिए कुछ फौज, ना उसके लिए कुछ चोर, ना उसके लिए कुछ सिपाही। उसके लिए क्या, ना उसके लिए कोई हिदायत पर और ना कोई उसके लिए गुमराह, ना उसके लिए कोई शैतान, ना उसके लिए कोई आदम। मखलूक के लिए बहुत कुछ, मखलूक के लिए सारा, मखलूक की पसंद। इसलिए आदम को अलग बनाया, फरिश्तों को अलग बनाया, फजीलत दी, सजदा करवाया, शैतान को बहकाया, शैतान ने आगे बहकाया। पूरा एक सिस्टम, पूरी एक मशीन। आपने मैनुअल मशीनें देखी है, छोटी गरारी, बड़ी गरारी, चरखी, फाना, पट्टा, पूरी मशीन तब चलती है जाकर। बीच में से एक निकाल दें सारी मशीन बंद। अब इस पूरी मशीन में, कायनात की पूरी मशीन में से कुछ एक निकाल दें, आप फरिश्ता निकाल दें, जिब्राइल निकाल दें, वही का आना बंद, इजराइल निकाल दें, रूह का कब्ज होना बंद,
نکال نہیں سکتے. آدم کو نکال دیں سارا کھیل ہی ختم, مین ہیرو ہی ختم, ہیرو ہیروئن ہی نہیں فلم میں. شیطان نکال دیں ولن ختم, نہیں چلے گا. شیطان نکال دیں فلم چلے گی نہیں چلے گی. ایک فلم میں بیٹھے ہوئے آدم بیٹھے ہوئے ہوا بیٹھے ہوئے, فلم چل رہی, بیٹھے ہیں 44 کروڑ سال ہو گئے. یہ فلم کون دیکھے گا بھائی؟ بیٹھے ہیں ایک جگہ, ٹیک لگی ہوئی ہے, تکیا لگا ہوا ہے, کھانا آ رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گھوم کے چلے گئے واپس. یہ فلم نہیں چلے گی. یہ سسپینس نہیں ہے, ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, اس میں ایکشن نہیں ہے, اس میں گانا نہیں ہے, اس میں دکھ نہیں ہے, اس میں سکھ نہیں ہے, اس میں اچھا نہیں ہے, اس میں برا نہیں. جو جانتے ہیں جو عرفان رکھتے ہیں, خاصان خدا ہیں, بندگان خدا ہیں, انبیاء ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی, وہ ایسے ہی ہیں جو میں بتا رہا ہوں, راضی برضا. نہ ان کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے, نہ ان کے لیے کچھ برا ہو رہا ہے, نہ ان کے لیے بھوک کوئی مطلب رکھتی ہے, نہ پیٹ پہ پتھر باندھنا کوئی مطلب ہے, اور نہ ہی کسی قلعے میں کسی محل میں بیٹھ جانا کوئی مطلب ہے. اس لیے دونوں چیزوں میں کوئی مطلب نہیں. ایوب علیہ السلام کی طرح بڑی سلطنت دے دی, بڑی کثرت اولاد, پھر بھی وہی بڑی بیماری دے دی, بڑی تکلیف دے دی, پھر بھی وہی وہ فرما برداری کا معاملہ, وہی فرما برداری ہی ہے, نافرمانی کا کوئی کام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دے دی, 3 بیٹے دے دیے, تینوں واپس لے لیے, فرما برداری ادھر ہی. 4 بیٹیاں دی, 3 اپنے ہاتھ سے بتا دیں, 6 بچے آپ کے ہاتھ سے, اپنے خود تدفین آپ کے اپنے ہاتھ سے, کوئی بات نہیں. تو فرما برداری, راضی برضا ہونا ایسے ہی ہے. غزوہ بدر ہوا, ایک جنگ جیت گئے, غزوہ ہوا احد ہوا, اس میں جنگ بری طرح سے ہار گئے, نقصان ہو گیا, راضی برضا ادھر ہی. احرام باندھ کر نکلے, صلح حدیبیہ ہو گئی, حرم سے واپس حج کرنے نہیں دیا گیا, جانور بھی اور لڑا دی, احرام ایسے ہی کھولنے پڑ گئے, واپس ہو گئے, ٹریٹی سائن کر کے نکل آئے کہ جی صلح امن ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہی فتح ہے, آپ نہ فتح نہ لگا فتح مبین. تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بھی سمجھا کہ ہاں ٹھیک ہے, اصلی طور پہ تو ہمیں حرم جانے نہیں دیا, حج ہوا نہیں, عمرہ کیا نہیں, جانور ذبح نہیں ہوا, ہماری سبکی ہو گئی, ہماری بڑی بے عزتی ہوئی, ہمیں جناب واپس کر دیا. اصل میں تو دشمن جیت گیا, لیکن نہیں, جو بادشاہ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی مرضی چلتی ہے. دشمن کا ہاتھ اس وقت اوپر آ گیا تو اس کی مرضی سے آئے, اس میں حکمت ہے. ابھی مضبوطی ہو چاہیے, جب کمی کجی رہ گئی ہے, جہاں پہ زمین میں جہاں پیر ڈھیلے تھے وہ کسے جائیں گے, سیکھنے کا عمل چاہیے, ابھی مضبوطی چاہیے, وہ دوسری جگہ ہو. واپس موڑ گئے, کوئی بات نہیں. 10 سال جو امن کے ملے آگے, وہ واقعی پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی طاقت بن گئی, بہت بڑی. سیکھ لیا غلطیوں سے, صحابہ کرام نے سیکھ لیا. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا آئندہ سوچنا نہیں بھائی. نبی پاک نے فرمایا نا غزوہ احد, یہ ٹیلا ہے, اس کے اوپر چڑھ جائیں, تیر انداز, اترنا نہیں, راستہ نہیں چھوڑنا, یہ یہاں سے نہیں اترنا. جب فتح نظر آنی شروع ہو گئی تو ٹیلے والے اتر آئے نیچے, مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. کہ فتح ہو گئی, دشمن پسپا ہو گئے. پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کے دستے نے آ کے پھر حملہ کیا, بری طرح نقصان پہنچایا. تو یہ سیکھ گئے سیکھنے والے کہ آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہی رہنا. جیسے ہی نافرمانی کرو گے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, ہاتھ سے نکلتا ہے پھر گیم. حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں پھر. تو یہ سیکھنے والوں نے, وہ اگر نقصان نہ ہوتا یہ سیکھتے ہی نہ. کسی پھر بڑے مارکے میں پھر ایک دم نافرمانی ہوتی, بڑا نقصان ہوتا. پہلے چھوٹے مارکے میں غلطی کروائی گئی اور سیکھنے کا عمل شروع کیا. تو یہ سکھانے والے نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا, خود ہے ضرور وہ, بادشاہ کے ساتھ بھی اور چور کے ساتھ بھی, کوئی اس سے دور اور کوئی اس سے ماورا, کوئی پرے نہیں. ہر ایک کی اشارت سے زیادہ قریب, ہر ایک کی اشارت سے زیادہ. اس میں وہ کوئی تمیز لحاظ نہیں رکھی اس نے کہ جی میں مشرک اور کافر اور یہودی اور ہندو اور اس کے کوئی تمیز رکھوں گا, کہ جی میں اس کی اشارت سے قریب نہیں, صرف مسلمان ہی کی اشارت ہو. ہر ایک وہاں خنزیر اور کتا اور بکری اور بلا اور شیر اور اونٹ اور گدھا اور گھوڑا ایک برابر ہو جاتا ہے. وہی اپنے حکم سے چلاتا ہے, وہی اپنے حکم سے روکتا ہے, وہی قبض و بست کرتا ہے, وہی روح ڈالتا ہے, وہی روح نکال دیتا ہے. کسی کا کوئی اختیار نہیں, کسی کی کوئی طاقت نہیں.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْهَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث، اور نکلوا دیا دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا اتر جاؤ اور تم اب آج سے ایک دوسرے کے دشمن. اب کہنے والے کا حکم ہو گیا دشمن رہو گے تو دشمن ہی رہے گا، اور کیا پھر دوستی کر لیتا؟ کیسے؟ بنانے والے نے دشمن بنا دیا. اور جب کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بھی ہوا. قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ، بندگان خدا کا بندگان خدا کے ساتھ. اس میں بھی تخصیص ایسی ہے، برا برے کا دوست، نیک نیک کا دوست. ان کو تم عادان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ویسے بنیادی طور پہ تم ایک دوسرے کے دشمن، لیکن ہم تمہارے گروہ بنا دیتے ہیں، پھر تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، رغبت، اٹریکشن، اور تم پھر گروہ بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ یعنی حیران ہوں گے، آپ اپنے چار چبیرے دیکھ لیں، ابھی حکومت کے معاملات دیکھ لیں، اپنے فیملیز میں دیکھ لیں، آپ ایسے ہی دیکھیں گے کہ جو گروہ الگ ہونے والا ہے وہ بالکل سارا ہی شیر و شکر ہو کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. فیملیز میں بھی جن کے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، اب یہ نہیں ہوتا کہ اچھے پوائنٹس والے اور برے پوائنٹس والے کبھی اکٹھے بیٹھے ہوں اور بڑے ہنس کھیل رہے ہیں، بڑی دوستی ہوئی، ایسا نہیں ہوتا. ود ان اسپیسیفک ٹائم یہ ختم ہو جائے، دوبارہ اچھے برے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی میرے اور آپ کے سوچے ہوئے اچھے، اب میرا اچھا جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے برا ہو، تو میری سوچ کے حساب سے اچھا ہوتا ہے. ایک اوور آل اچھا ہوتا ہے، اوور آل اچھا ہوتا ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوشگوار خوشبو، پھول کھلے ہوئے ہیں، بہار کا موسم ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے جی، خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو یہ ایک اوور آل جنرل اچھائی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب تیز گرمی پڑ رہی ہے، لو چل رہی ہے، کیچڑ، گرمی، پانی، بدبو آ رہی ہے، بیٹا ہی غرق ہو، تو وہ ایک اوور آل برا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں، وہ برا ہی ہوتا ہے. تو کچھ تو کھلا اچھا اور برا ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ مکس ہوتا ہے. اچھا اور برا اتنا گڈمڈ ہو چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اچھا ہے یا برا، چاہے برا مکس ہو جاتا ہے. اب تو وہی حال ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے وہ سارا ہی بس چتر بٹیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا، فیصلہ وہ کرتا بڑے سخت ہاتھ سے ہے. تو آپ نے دیکھا ہے نا، آپ جب وہ کسی کو ناسور لگا ہوا ہو، پھوڑا بن جائے، بڑا زخم، بڑی سخت تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ کمال کی چیز ہوتی ہے. میڈیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، تو اصل میں وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے کرتا ہے جسم، دھکے دے دے کے ایک جگہ وہ بڑا پھوڑا بنا دیتا ہے کہ جی یہ ایک فاسد مادہ، ایک زہر ہے، تو پوری باڈی سے میں نے الگ کر دیا، یہ کہیں سرکولیٹ نہ کرے، بلڈ میں داخل نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو ایک لفافے میں، ایک پیکٹ میں بند کر دیا ہے. اور اس کا حتمی علاج یہ ہے کہ یا تو یہ پھٹ جائے گا خود ہی پھٹ جائے گا، یا پھر اس کو چیرا لگا کے اس کا مواد نکال دیا جائے. چیرا لگانے کے لیے تیز دھار آلہ گرم کر کے پھر لگایا جائے. تیز دھار آلہ گرم کر کے کسی کو لگائیں تو اب وہ بڑا خوشی لگوائے گا کہ ہاں جی بسم اللہ، بڑا کو مزہ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا، تکلیف دہ چیز ہے، خطرناک، ڈرتا ہے آدمی اس سے، انسان مخلوق سے ڈرے گا، جانور ڈرتے ہیں. لیکن علاج پھر یہ ہوتا ہے جب فاسد مادہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، یا وہ خود ہی پھٹتا ہے. اگر کوئی خارج کرنے والا نہ ہو، نشتر لگانے والا بھی نہ ہو، تو آخر ایک دن شدید تکلیف کے بعد آخر وہ اپنا خود ہی منہ بناتا ہے اور خود ہی پھٹ کے فارغ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کا وقت سخت بہت ہوتا ہے. تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ پورا جسم اکڑ پڑا ہوتا ہے، برا حال، تیز بخار، بھوک پیاس، لاغر ہو جاتا ہے آدمی. کئی لوگ تو تکلیف کی شدت سے ہی مر جاتے ہیں، پھوڑا نہیں پھٹتا وہ اپنی جگہ، وہ ہڈی تک پہنچ جاتا ہے. بڑا خطرناک ہوتا ہے. کاربنکل جو ہوتے ہیں بڑے ہو جاتا ہے، بس اب وہ جسم کی نصیب بد نصیبی وہ لکھی گئی جیسے وہ ہوگا. لیکن زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو زہر ہے، زہریلا مواد، وہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے. صالح خون اور فاسد خون الگ الگ رہتے ہیں ہمیشہ بلڈ کے اندر، جسم کے اندر. صاف خون کی نالی الگ بنائی ہے بنانے والے نے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون ہوتا ہے اس کو الگ. بڑا کمال ایک وہ آپ جب وہ پڑھتے ہیں عمل تنفس،
تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے آکسیجن ملائی جاتی ہے خون میں اور پھر وہ پھیلائی جاتی ہے پھیپھڑوں پر اور کس طرح پورے جسم میں جاتی ہے، اور پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملا گندا جو خون ہے وہ پھر پمپ کرایا جاتا ہے، آرٹریز میں جاتا ہے اور پھر وہ وینز میں جاتا ہے، کس طرح سے پمپ کر کے وہ پھینک دیتا ہے واپس اس کو، اور آکسیجن مکس کی جاتی ہے، پورا نظام الگ الگ رہتے ہیں، آکسیجن اور کاربن الگ لے جاتے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے سیکھ لیے اللہ سے کچھ کلمات توبہ کے، اور پھر جب پڑھے تو پھر ہم نے اس کی توبہ قبول کی۔ انہ وہ التواب الرحیم، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا بھی تو ہے۔ آخر اس نے انسان کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ اگر یہ نہ بتاتا کہ میں توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں تو انسان کے پاس توبہ کا راستہ نہ ہوتا، توبہ کا راستہ نہ ہوتا تو پھر یہ گناہ سے بھی بھاگتا۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ لاسٹ آپشن ہے، اس کے بعد تو ہو گئی، غلطی ہو گئی، بس گیا پھر تو۔ لیکن چونکہ ایسا ہو سکتا نہیں، انسانی بشری جبلت سے آ رہی ہے یہ بات، بشری تقاضا اس کے خلاف ہے۔ بشری تقاضا یہ ہے کہ آپ لازمی غلطی کریں گے، آپ ہر وقت ہمیشہ غلطیاں یہ ٹھیک نہیں کر سکتے کہ آپ غلطی کبھی ہوئی نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تواب ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ غلطی کریں اور توبہ قبول کی جائے، ازالے کا وقت ہو تو تھوڑا سا ریپینٹنس ہونی چاہیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ جنت سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت دینے والا آ جائے اور تم اس کی ہدایت قبول کرو تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں، تم غمگین ہو گئے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بِآیاتِنَا، میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ پھر آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی آگ میں رہے گا، اس دنیا میں بھی آگ میں رہے گا۔ مال متاع کے پیچھے بھاگنے والا، دیوانہ ہو جانے والا، بالکل قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے کہ لوگ مال متاع کے پیچھے، طاقت جاؤ حشم کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کسی نے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، باولے ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے اور پورا گروہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور یہ ناسور بنتا ہے، اور یا یہ خود پھٹ جاتا ہے، اور یا پھر ہم اس کو خود پھاڑ دیتے ہیں ایک چیرا لگا کر۔ کئی بار ایسا ہو چکا ہے، کئی بار، ہمیشہ ہی ہوا ہے، کئی بار کیا ہمیشہ ایسا، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے۔ فرما برداروں کی، نافرمانوں کی لڑائی ہمیشہ سے ہسٹری بھری پڑی ہے، شروع دن سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہو گیا، حابیل اور قابیل۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ لڑکی کا چکر تھا، وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، ایک شادی کرنا چاہتا تھا، دوسرا بھی کرنا چاہتا تھا، اس میں جھگڑا ہو گیا۔ کوئی قرآن شریف کے حساب سے تو لکھا ہے قربانی، ایک نے قربانی دی اور ایک کی قربانی منظور ہو گئی اور ایک کی قربانی منظور نہ ہوئی، وہاں سے ہی شروع ہو گئی جیلسی، غصہ، اور اس وقت بھی دشمن غالب آ گیا، زیادتی کرنے والا ہاتھ غالب آ گیا مظلوم کے اوپر، جو کہ راستے پہ تھا اور مظلوم تھا، قتل اس سے کر دیا گیا۔ پہلا قتل ایک مظلوم کا ہوتا ہے، ظالم کا پہلا قتل نہیں ہوا، بات سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن شریف میں ایسے شروع دن سے ایسا ہی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا معاملہ، اور پھر آدم علیہ السلام کا معاملہ، اور باقی حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، سارے بڑے بڑے، کہ ان سب کے ساتھ زیادتی جو ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی، زیادتی، منکرین زیادہ تھے، تکلیف دینے والے کو گروہ بہت بڑا تھا، ماننے والوں کا گروہ بہت چھوٹا تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے۔ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، دنیا کی ہسٹری ایسی ہے۔ ایون آپ اگر یہ ہندوازم میں دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جو آپ جن کو نیکوکار گردانیں گے، سیدھے راستے والے لوگ، ان کے ماننے والے کم تھے اور ان کی آزمائشیں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ، بار بار ان کو تنگ کیا گیا۔ اب جیسے رام جی کا پڑھتے نا، پڑھا ہوئی اب تو سارے جانتے ہیں، ویڈیو فلمیں ساری دیکھتے ہیں، کہ ان کی سدیلی ماں نے ان کو چکر دے کے نکال دیا کہ جی یہ بڑا بیٹا ہے، اس کو نکالو تاکہ میرا بیٹا بادشاہ بن جائے، بھرت بادشاہ بن جائے۔ پڑھا ہے نا، آپ نے سنا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھے تھے۔ اور رام جی کو نکال دیا بیوی سمیت کہ جی یہ 14 سال تو جان چھوڑے ہیں، تو مر کب جائے گا جنت میں، ادھر جنگل میں کیا بچے گا۔ اور ساتھ ہی انہیں پتا تھا کہ لکشمن بھی ساتھ چلا جائے گا، جو
تھوڑی سی کوئی ریزسٹنس مل سکتی تھی، یہ بھی خود ہی چلا جائے. اور ایسا ہی ہوا. وہ تو ان کی بدقسمتی کہ یہ 14 سال گزارا ہے بنواس میں اور زندہ رہے. اور وہ سیکھنے کا عمل تھا، بہت کچھ سیکھ لیا پھر سیکھنے والے. تو بڑا سخت ٹائم ہوگا نا، جنگل میں آدمی رہے تو وہ تو اس کو بڑا روم ملے گا سیکھنے کا، اور اس کو مراقبے کا بڑا ٹائم ملے گا، یکسوئی بہت ملے گی، آلائش نہیں ہوگی دنیا کی، مال متاع کم ہوگا، خوراک کم ہوگی، سیکھنے کا عمل کھل جائے گا. اور وہی ضرورت تھی آگے، شاید اتنی بڑی قوم چلانی تھی نا آگے، وہ ضرورت تھی. یہ کرنے کے بعد ابھی جان نہیں چھٹی تھی تو راوڑ پہ گیا پیچھے، بیوی چاہ کے لے گیا انہوں نے. وہ اس سے ایک چنگی بلی جنگ. اگر یہ سچ ہے تو بڑا مشکل کام ہے، انڈیا سے نکل کے سری لنکا جانا اور جنگ کرنا، سمندر کراس کرنا، وہ بھی بندروں کی مدد سے، بڑا مشکل کام. وہاں سے جب مڑ کے واپس آئے، محل میں آگے ابھی بیٹھے ہی تھے تو اپنی ہی قوم نے ان کے اوپر ایک الزام اور عیب لگا دیا کہ جناب علی آپ کی بیگم تو رہ کر آئی ہے راوڑ کے پاس، تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ پوتر ہے؟ وہ تو شیطان صفت آدمی تھا، تو کیا اس نے زیادتی کا ہاتھ نہیں بڑھایا ہوگا؟ یہ اپنی اگنی پریکشا دے. سیتا کو آگ میں سے گزارا گیا، جلتی ہوئی آگ سے، کہ اگر تو پاک ہوگی تو یہ آگ سے نکل گئی. وہ آگ سے نکل گئی، اگنی پریکشا دی، پاس ہو گئی. اس کے باوجود تانے دینے والے باز نہیں ہیں. آخر رام جی کو یہ کرنا پڑا کہ سیتا کو واپس جنگل میں چھوڑا، واپس جنگل. یہ کریکٹر، یہ ہیروئک کریکٹر ہے ہر علاقے کے، جیسے ہمارے علاقوں کے ویسے اس علاقے کی. یہ تو کتنی بڑی مشکل، 2 بیٹے پیدا ہوئے وہ بھی جنگل میں بڑی مشکل سے. شہزادے وہ تھے رام جی کے اصلی بچے، جا کے جنگل میں پیدا ہوئے، صحبت میں تکلیف میں پریشانی میں. محل کا مزہ نہیں لیا انہوں نے. اور اس بھائی نے کیا لیا ہوگا جن کے بچے ہی اور بیوی الگ ہو گئی، جو سب سے لاڈلے تھے، وہ بادشاہ کی کرسی میں بیٹھ کے بھی ان کو کیا مزہ آتا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو جہاں ہیروئک کریکٹر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ بڑی سختی، بڑی آزمائش ملے گی، بڑا مشکل ملے گا. بڑی پڑی ہیں تمام کہانیاں، تمام معاملات، تمام واقعات پیچھے ایسے ہی کہ سیدھے راستے پہ اگر کوئی آدمی چلے گا تو بڑا مشکل راستہ ہے. اس کو کوئی لکیر ہی نہیں ہے، چاہے وہ لکیری پہ بیٹھا ہی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہی ہو، لیکن اس کی زندگی میں سکون کا ایک بھی دن نہیں ہوتا، ایک بھی دن. تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، اس کا طریقہ ایسے، اس کے نظام ایسے. عیاشی کرنے والے بھی کتنے جن عیاشی کر لیتے ہیں. سوچنے کی بات تو یہ ہے، وہ اپنی عیاشی میں ہی اپنے جہنم کو بنتا رہتا ہے، اسی میں جلتا رہتا ہے. اس کے اندر ایک جو حسد کی آگ لگی ہوتی ہے نا، جیلسی، وہ اس کو راحت انجوائے نہیں کرنے دیتی، سکون انجوائے نہیں کرتا. وہ اپنی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے، غصہ ہی نہیں مکتا اندر، اس کے آگ جلتی رہتی. اولئک اصحاب النار، آگ کا آدمی ہوتا ہے، ہم فیہا خالدون، رہتا اس میں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اولئک اصحاب الجنہ جو ہوتے ہیں نا، وہ زمین پہ بھی ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں بے خبر. ان کا کوئی مال ہی نہیں ہوتا جو لٹنے کا خطرہ ہوتا، مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ آرام سے ہی زندگی گزار لیتے، راضی برضا ہوتے ہیں. نہ ان کو جنت کی تمنا طلب کہیں لگی ہوتی ہے، نہ ان کو نیکی کا پتہ ہوتا ہے نیکی کیا ہوتی ہے، نہ انہیں برائی کا پتہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی آ رہی ہوتی ہے. وہ راضی برضا، انہیں پتہ ہوتا ہے بادشاہ کی مرضی سے ہوتا ہے سارا. بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اونچے عقیدے کے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہو تو پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہوگا. یہ نبیوں نے تو یہی بتایا، یہ بھی پڑھا کہ جو بھی میری طرف سے اگر ہدایت لے کر آئے گا، اور جس نے میری ہدایت مان لی، نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے غم ہوگا. وہ تو ساری بات جان جائے گا کہ سارا کام تو بادشاہ کے اپنے ہاتھ میں، میرا تو ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، میرا تو کچھ کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے جی. میرا اچھا اور میرا برا کیا ہے، میرا شعور اور میری بے وقوفی کیا مطلب رکھتی ہے؟ کچھ مطلب نہیں اس بات. نبی تو آ کے یہ بتا دے گا. سیکھنے والا اگر سیانا ہے، سیکھ گیا، تو بس پھر وہ سیدنا عمر ہو جائے گا، سیدنا ابوبکر ہو جائے گا، سیدنا علی ہو جائے گا، سیدنا عثمان ہو جائے گا. اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اسے شہید کر دو، اسے تخت پہ بٹھا دو، ایک ہی مسئلہ ہے اس کی، ایک ہی زندگی، ایک ہی سوچ، ایک ہی مشرب ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں. وہ سیدنا ابو ہریرہ ہو جائے گا، سیدنا بلال ہو جائے گا، اس کے جھگڑے مک جائیں گے. وہ اس دنیا میں بھی جنت میں ہے، وہ اس دنیا میں بھی جنت میں ہے. جو یہاں مطمئن ہے وہی وہاں مطمئن ہوگا. جو یہاں بے چین ہے نا،
آپ اسے جنت کے مسند پہ تکیہ لگا کے بٹھا دیں گے، وہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کی خدبد وہاں جاری رہے گی، اس کے کیڑے اس کو تنگ کرتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، وہ بے چین رہے گا، وہ کہے گا نہیں جنت میں بھی کچھ کمی ہے، یہ یاد رکھ، تھوڑا سا جو ہے نا یہ والی دیوار ادھر کروا دے، تھوڑی سی ادھر کرا دیں، اور ایسے ہی کرتا ہے، اپنی بھن تروڑ رکھے گا جاری۔ جو بندگان خدا یہاں کے ہیں وہ وہاں کے بھی بندگان خدا ہی ہیں، جیسے جو یہاں کا سیانہ ہے نا وہ امریکہ میں بھی سیانہ ہوتا ہے، یہاں کا بدھو، یہاں کا گدھا امریکہ جا کے بھی گدھا ہی نکلتا ہے۔ ایسے ایسے اللہ میں ماشاءاللہ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پتہ چلتا ہے میں انگلینڈوں آیا اساں انگلینڈ ہونے 3 سال ہوئی گئے، دماغ بھی ادھر، سوچ بھی ادھر، جہالت بھی ادھر، بندہ حیران ہو کہ بھائی جان مطلب واقعی صحیح بات ہے، آپ یورپ امریکہ پھر چکے، حرکتیں تو آپ کی وہی ہیں جو یہاں پہ جنگلی کی ہوتی ہیں، تو جنگلی وہاں جا کے بھی جنگلی ہوتا ہے، سیانہ یہاں ہی سیانہ ہوتا ہے، وہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر پڑتی ہے تو وہاں جا کے بھی وہ سیانہ والے کام ہی کرتا ہے۔ جاتے ہیں کچھ سیانے یہاں سے بھی باہر گئے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو جنت اور دوزخ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو یہاں سیکھ جائے گا، یہاں تقویٰ کو جانتا ہوگا، یہاں اللہ کی مرضی کو انجوائے کرنا جانتا ہوگا کہ بادشاہ کا ساتھی ہوں، بادشاہ کی مرضی سے چلتا ہوں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ کہتا ہے تو میں چلتا ہوں، وہ کہتا ہے تو میں بولتا ہوں، وہ کہتا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، میں اس کی مرضی کے مطابق، اس کے ہاتھ میں میری مہار ہے نہیں، اس کے ہاتھ میں میرا اختیار ہے، یہ کوئی معمولی طاقت ہے؟ یہ کوئی معمولی سوچ ہے جس میں پیدا ہو جائے؟ سب سے بڑی طاقت، الٹیمیٹ سپریم اتھارٹی کے اگر ہاتھ میں آپ ہیں، جو ہیں ہی ہیں، اگر آپ کو اس بات کا شعور آ جائے تو بھائی جان آپ کن ہواؤں میں ہوں گے؟ کبھی اس کو سوچ کے دیکھیں، مراقبہ کریں کہ جی میں بادشاہ کے ہاتھ میں ہوں، میں اس کے اختیار کی چیز ہوں، میں اس کی ملکیت ہوں، وہ مالک اکیلا ہے، اس میں کمپرومائز کوئی نہیں ہے، میرا کوئی اور مالک ہو نہیں سکتا، امکان نہیں ہے کہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی آ جائے۔ اگر آپ یہ 5 10 8 پوائنٹ سیکھیں اور سوچیں، آپ کی سوچ کا عرفان کیا ہوگا، آپ کے پیمانے کیا ہوں گے، جنت دوزخ کدھر یاد رہے گی آپ کو، نفع نقصان کہاں یاد رہے گا، مال متاع کہاں یاد رہے گا، اچھا برا کیا یاد رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی کر دیں، ہوا جب درد سے بےحس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، وہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ غم سے، غصے سے، درد سے، تکلیف سے، راحت سے، سکون سے، جنت سے اور دوزخ سے، دونوں سے، نیکی سے اور بدی سے، سب سے بہت آگے نکل گئے، بہت آگے، اور نہیں نکلیں گے تو پھر کیا نکلیں گے؟ پھر تو آپ ایک قید سے دوسری قید میں ہی جا رہے ہیں، یا تو آپ دوزخ کی قید میں یا آپ جنت کی قید میں، دونوں ہی قید، دونوں کا ہی معاملہ پھر ایک ہے۔ جب آپ قید میں ہی ہیں تو آپ ایک مخصوص مدت میں اس کو انجوائے کرنا چھوڑ دیں گے، ساری کی ساری راحت، سارے کے سارے آرام سے، بہت تھوڑا عرصہ انجوائے کریں گے، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے اور بور ہو جائیں گے اور کہیں گے مجھے تھوڑی سی تکلیف تو، اور جیسے لگژریس لائف والی نا، اے سی لگے ہوئے اور کھانا پینا وہ اسمارٹ گھروں میں رہ رہے، تو ٹینشن لینے کے لیے انہوں نے وہ ٹریڈ مل رکھی ہوتی ہے، دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ٹریڈ مل کیوں رکھی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں پنکھا بند کرو، تھوڑا سا نا اس پہ بھاگنا ہے، ذرا پسینہ آ جائے، تھوڑا سا گرمی لگے، ٹینشن لیتے ہیں۔ پھر انہیں کچھ وزن رکھا ہوتا ہے، وزن اٹھاتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ ڈمبل اٹھاتے ہیں، وزن، یا کچھ زور سے رسے کھینچتے ہیں، اس پہ بھی وزن لگا ہوتا ہے، تاکہ ہم تھوڑا سا سٹریس لیں، یہ ضروری ہے، کمال ہے۔ تو آپ راحت لینا، ایسی تیسی نہ آپ کی، اب کریں نا 500 کلو سے 800 کلو اپنا وزن کریں نا، آپ اب کیا تکلیف ہے؟ اب یاد آ گیا کہ نہیں سٹریس لینا ضروری ہے، تو آپ تو راحت انجوائے نہیں کرتے بھائی، آپ کو راحت گلے پڑ جاتی ہے، آپ کو تو زود خوراکی بیڑا گرک کر دیتی ہے، آپ کو تو آرام تباہ کر دیتا ہے، آپ اتنا آرام کرتے ہیں کہ آخر آپ کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس جسم کو ہلانے کے لیے بے آرامی چاہیے ہوتی ہے، جو آپ کا علاج ہوتا ہے۔ تو انسان ایسے ہی، یہ ایسے ہی راضی برضا تو کبھی ہوگا سوائے بندگان خدا، سوائے خاصان خدا، جو بادشاہ کے اختیار کو جانے اور اس کے اختیار میں آ جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کام کرتے ہیں جناب، تھوڑی دیر مراقبہ، پھر انشاءاللہ